دیش کے لیے بھی کچھ کیجئے، سماج کے لیے بھی کچھ کیجئے۔ اے نوجوانوں، آپ گاؤں کا مکھیا ہے، آپ گاؤں کا سرپنچ ہے، آپ گاؤں کا ممبر ہے، آپ گاؤں کا ایم ایل اے ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، آپ کے اندر ہنر پیدا ہو گئے، آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا، تو واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ہی گاؤں کے مکھیا ہوں گے، آپ ہی گاؤں کے سرپنچ ہوں گے، آپ ہی گاؤں کے ایم ایل اے ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، شرط ہے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا رکھے۔ کسی کو سیاست سے مطلب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ملک میں رہنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے۔ دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی سیاست نہ کرے تو ہمارے راستہ کیسے بنے گا؟ اگر کوئی سیاست نہ کرے تو ہمارے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے لیے جو ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہر اعتبار سے مسلمان اور ہر اعتبار سے نوجوان آگے رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، امیر خسرو جیسا ہمارے اندر اور آپ کے اندر ملکہ ہونا چاہیے۔ ایک شاعر تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا، ایک ہنر پیدا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، امیر خسرو راستہ چل رہا ہے، راستے میں پیاس لگی، کسی کنویں کے پاس آ کر رک گئے، دیکھا کہ 4 عورتیں پانی اپنے برتن میں اٹھا رہی ہیں، اپنے برتن میں بھر رہی ہے پانی۔ امیر خسرو وہاں گئے اور 4 عورتوں سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ 4 میں سے ایک امیر خسرو کو پہچانتی تھی، اپنے سہیلیوں سے کہا یہی امیر خسرو ہے جن کی گیت گائے جاتے ہیں، جو کوی ہے، جو شاعر ہے، ان کی گیت مشہور ہیں، لوگ ان کے گیت گاتے ہیں، یہ شعر و شاعری میں بڑا جذبہ رکھتے ہیں، ملکہ رکھتے ہیں۔ تو چاروں نے خواہش کی کہ ہمیں کوئی شعر پہلے سناؤ، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے۔ ایک نے کہا مجھے چرخہ بننا آتی ہے، میں چرخے سے کپڑے سوتنے کا کام کرتی ہوں۔ ایک نے کہا مجھے کتا پسند ہے، میں کتے کو اپنے گھر میں رکھتی ہوں، کتے کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھیے۔ دوسرے نے کہا مجھے کھیر بہت پسند ہے، مجھے کھیر بہت پسند ہے، آپ کھیر کے بارے میں کوئی مصرع کہیے۔ تیسرے نے کہا مجھے ڈھول بجانا، ڈھول طبلہ زیادہ پسند ہے، ڈھول کے بارے میں کوئی شعر پڑھیے۔ امیر خسرو کو پانی پینا تھا اور جلدی بھی کرنا تھا، پیاس لگی تھی۔ اب چاروں کا الگ الگ شعر اگر پڑھا جائے تو امیر خسرو کو ٹائم لگ جائے گا، لیکن امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ہنر دیا، ایسا ملکہ دیا تھا، امیر خسرو نے چاروں کا ایک ہی مصرعے میں جواب دے دیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو دنیا بھی سنبھالے، دین کا کام بھی سنبھالے۔ یعنی امیر خسرو نے چاروں کا جواب ایک ہی مصرعے میں دے دیا۔ نوجوانوں، آپ سے اگر کوئی سوال کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو سنویدھان سے ٹکرا رہی ہے تو آپ کو وہاں کیا جواب دینا ہے؟ سنویدھان سے متعلق کوئی سوال کریں، دین سے متعلق، کوئی مذہب سے متعلق سوال کریں، آپ کو دونوں کا جواب ایک ہی دینا ہے، ایک ہی جواب میں دونوں سوال کا جواب دینا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تاکہ دنیا بھی چل جائے اور دین کا بھی کام ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ان دونوں کی مٹبھیڑ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے حنظلہ بتاؤ حال کیا ہے، اے حنظلہ بتاؤ خیریت سے ہو یا نہیں؟ حنظلہ کا جواب ہے او ابوبکر صدیق میں کیا بتاؤں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔
अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला क्या बात कर रहे हो, हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए। हंज़ला ने कहा अबू बकर सिद्दीक वल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, आए अबू बकर जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं सहाबा की मजलिस में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जन्नत है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जहन्नम है। जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ। जहन्नम से बचने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम से बच गया हूँ। लेकिन मैं जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, अपनी बीवी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, अपने कुंबे कबीले के पास चला जाता हूँ, अपने गांव देहात में चला आता हूँ, खेत खलियान में चला आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए जन्नत हमारी आंखों से दूर हो जाती है, जहन्नम हमारी आंखों से दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, यानी यहाँ मेरी कुछ अलग हालत है और नबी अकरम की मजलिस में कुछ अलग हालत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हंज़ला जब ये बात तुम कर ही दिए, ऐ हंज़ला सुनो मेरा भी वही हाल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब हंज़ला मेरा भी वही हाल, चलो दोनों चलते नबी अकरम की मजलिस में। नबी अकरम की मजलिस में दोनों गए और नबी अकरम से सवाल किया, नबी अकरम से गुफ्तगू किए और कहा अल्लाह के नबी हमारा ऐसा हाल है कि जब आपकी मजलिस में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, जन्नत का दीदार कर रहा हूँ। जब मजलिस छोड़ देता हूँ, बीवी के पास चला जाता हूँ, बच्चों के पास चला जाता हूँ तो घरेलू टेंशन आ जाता है, घरेलू मामलात आ जाता है। अल्लाह के नबी यहाँ हमारी कुछ अलग हालत होती है, वहाँ कुछ अलग हालत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अबू बकर तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, आए हंज़ला तुम मुनाफिक नहीं हुई हो, ये वक्त की बात है। जब नबी की मजलिस में होते हो तो तुम्हारी अलग हालत होती है और जब नबी की मजलिस छोड़ देते हो तो अलग हालत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे भाइयों इन वाक़यात से गौर कीजिए। थोड़ी देर के लिए लगा कि यहाँ हमारी कुछ अलग हालत है, वहाँ कुछ अलग हालत है, तो हम मुनाफिक हो गए और हमारी अंदर मुनाफिक वाला अमल भरा पड़ा है। मेरे भाई गौर कीजिए कितने हम ऐसे मुनाफिक वाला अमल करते हैं, फिर भी अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान दावा करते हैं। हंज़ला को लग रहा है कि मैं नबी की मजलिस में होता हूँ तो कुछ अलग हालत होती है, जब छोड़ देता हूँ तो अलग हालत होती है। यकीन जानिए, सपोज कीजिए कि आप इस मजलिस में हैं, जब आपको दीन की बातें बताई जाती है, जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज के बाद से गुनाह ही नहीं करूँगा, मैं जन्नत वाला ही अमल करूंगा। लेकिन यहाँ से चले जाते तो हमारी और आपकी हालत बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो गुनाह कर बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की ज़ात तो वो है जो गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों में मगन होता है, मशगूल होता है, तो जन्नत की याद कम आती है, जहन्नम की याद कम आती है, तो कह रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आए लोगों अपने परवरदिगार से डरो और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। ज़िंदगी के बारे में गौर करना है और अपना हिसाब व किताब कर लेना है कि हम कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादती ने, तुम्हें दौलत की ज्यादती ने, तुम्हें हुस्न जमाल की ज्यादती ने इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, तुम दीन भूल गए, तुम दुनिया के लालच में आकर, दुनिया के जाहो जलाल में पढ़कर दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, नबी अकरम का फरमान भूल गए, अल्लाह का वादा भूल गए। मेरे प्यारे साथियों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, यानी दुनिया करते रहे, माल और हल में मजीद करते गए, दुनिया कमाते गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम दुनिया को छोड़ गए और कब्रिस्तान जा पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए लेकिन आखिरत पर दुनिया को तरजीह नहीं दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, कामयाब वो है जो अपने
آپ کو جہنم سے بچا لے، قو انفسکم واہلیکم نارا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وقودها الناس والحجارہ، میرے پیارے ساتھیو یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کوئلے سے جل جائے گی، یہ دنیا کی آگ پیٹرول سے جل جائے گی، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلے گی، دنیا کی آگ پتھر سے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلے گی، دنیا کی آگ گیس سے جلے گی، لیکن جہنم کی آگ انسان سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھر سے جلیں گی۔ تو میرے بھائیو کامیاب ہوئے جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ذو النورین ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی تھی ان کی زندگی میں، میرے پیارے ساتھیوں عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں بشارت جنت کی دیے، خوشخبری دنیا میں جنت کی دیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ اس عثمان غنی کا حال ہے میرے بھائیو، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہے، جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگو میں عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا تو آنے والی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھ جائیں گے، ہماری بہنیں بھی قرآن پڑھ جائیں گی، لیکن میرے بھائیو دل کی دنیا ہماری اور آپ کی بدلتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ثابت شدہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو غشی آئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں، لوگوں اگر آسمان سے کوئی ندا آئے، آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنتی ہیں، سب جنتی، ایک ہی جہنمی، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ عمر ہی جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے رات و دن محنت کیے، راتوں کو جاگ کر میرے بھائیوں قوم کی خدمت کیے، میرے بھائیوں غور کیجئے، غریبوں کی مدد کیے، رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، دنیا میں اپنے امت کے خاطر، دنیا میں محمد رسول اللہ کی امت کے خاطر، مسلمانوں کی خاطر حضرت عمر فاروق نے راتوں کو جاگ کر اس قوم کی محنت کے لیے، اس قوم کی ترقی کے لیے، اس قوم کی مدد کے لیے راتوں کو قربان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو یہ تیاری کرے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ پٹنہ جائیں، ہاوڑا جائیں، کولکاتہ جائیں، یہاں سے اگر کولکاتہ جانا ہو 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، آپ تیاری کر لیتے ہیں، آپ کو ایگزام میں بیٹھنا ہو تیاری کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو الوداع کہہ کے جانا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان سعودی جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، 4 سال بعد 5 سال بعد واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہوتا
سکتا ہے کہ ہم 4 سال بعد اگر اللہ نے حیات دی، اگر زندگی دی تو واپس آئیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس دنیا سے چل بسے تو واپس نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار کاموں میں، عیش و عشرت میں نہ گزارے، بلکہ زندگی میں کامیاب بنے، دنیا میں اپنی قیمتی اوقات کو غنیمت سمجھے، دنیا میں وقت کو غنیمت سمجھے، اور دنیا میں عیش و عشرت میں اپنی جوانی کو ختم نہ کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے۔ بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے۔ بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم موبائلوں کے پیچھے اور پتہ نہیں سنیما ہال کے پیچھے، دنیا میں فلم ہال کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے یہاں جو تم بو گے وہ کاٹو گے، وہاں پاؤ گے، یہاں محنت کرو گے تو وہاں پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ تمام رسولوں کا سردار ہیں، آپ اس امت کا پیشوا ہے، آپ اس امت کا رہبر ہے۔ میرے بھائیوں لیکن حال یہ ہے کہ آپ دوپہر کو نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نکلتے ہیں، پریشان حال ہے کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے کھانا دے دے۔ میرے بھائیوں راستے میں عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھوک نے یہاں تک آنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، لیکن حال یہ ہے میرے بھائیوں کی بھوک سے پریشان ہے۔ چاہتا اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے کا کر دیتا، لیکن اللہ سے مانگا نہیں، اللہ سے کہا نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اے اللہ ہمارے لیے پہاڑ کو سونا بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہی تو سادگی کی پہچان ہے، یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اے لوگوں اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم دنیا میں گناہ کرتے ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، اگر تم کافر ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تمہاری ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے، تم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا وہ مکھی اڑ گئے اگر تم کافر ہو۔ لیکن ہاں اگر تم مومن ہو اور چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی کرو تو اپنے آپ کو ایسا سمجھو گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، اور وہ پہاڑ کب گر جائے اس کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیوں یقین جانیے اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، میرے بھائیوں آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو چھوٹی سی غلطیاں آپ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پہاڑ گرا دے، ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں۔ لیکن اگر آپ کافر ہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، خود احتسابی کی تقریر پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس موضوع پر یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔